الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود نعت، رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی کوشش سے ہر جمعے، چونکہ جمعہ خوشی و شادمانی کا دن ہے، سید الایام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں تک ہمارا پیغام عشق رسول، پیغام قرآن اور اللہ کا فرمان، کوشش کرتے ہم امت مصطفیٰ تک ہر جمعے کچھ نہ کچھ پیغام محبت ہم پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کا کہ آخری عشرہ ہے آج، ربیع النور، ربیع الاول شریف کی 20 تاریخ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، جو ضابطہ حیات ہے، جو قانون قدرت ہے، اس میں سے میں نے ایک مختصر سا آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اس میں اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام، فرمایا ان کی زندگی پاک، ان کا دنیا میں آ کر، تشریف لا کر چلنا، گفتگو فرمانا، معاملات طے کرنا اور دنیاوی امور اور دینی امور جیسے وہ نپٹاتے تھے، یعنی
اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے ایز انسان، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے محبوب کے غلام، کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، پھر فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور تشریف لا کر یہ سارے کا سارا معاملات طے کرنا اور گفتگو فرمانا، کھانا پینا، یعنی ہم ان کی زندگی کو نمونہ بنا لیں تو پھر کامیاب و کامران ہیں۔ آج ہم اپنے اخلاق نبی کریم علیہ السلام سے لے لیں۔ اما عائشہ پاک سے پوچھا نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کے متعلق، خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کا چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا، یہ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے لے لیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ صرف کلمہ توحید اور رسالت پڑھ لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آدمی اپنے آپ کو اسلام میں ڈالے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، قرآن کریم کو پڑھے، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو پڑھے، پھر اپنائے۔ یعنی نبی مکرم علیہ السلام کا کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد کلمہ توحید و رسالت پڑھ لینے کے بعد کفر اور اسلام کی پہچان نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں، اندھیرے اور روشنی کا امتیاز نہیں ہے کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، گمراہی کیا ہے، دین مصطفیٰ علیہ السلام کیا ہے، اور سیدھی ڈائریکشن کون سی ہے، اور فالو کس کو کرنا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہمارا ایمان ہے، ان کے صحیفوں پر بھی ایمان ہے، لیکن ہم امت مصطفیٰ ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کو پڑھ لیا اور اس کی گہرائی میں جائیں کہ ہم مسلمان ہیں
اعمال بھی ہمارے مسلمانوں والے ہیں. اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے، کپڑے والا ہے تو کم ناپ رہا ہے، اور ہے کاروبار دکاندار کم توڑ رہا ہے. دنیا کے ہر فیلڈ میں دیکھ لیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا اس میں شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف تو نہیں. گفتگو کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، دل دکھاتا ہوں، تو کیا اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے تو نہیں ہوگی. میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں. احکامات الہیہ اور سیرت مصطفیٰ، دین مصطفیٰ علیہ السلام، اس کو مکمل اپنائیں تو پھر کامیاب ہے. اگر دیندار ہو کر کلمہ شریف پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اعمال، اخلاق، گفتگو، رفتار اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ انسان ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، جس پر اسلام کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس کو پھر سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا میری جو کمی ہے میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں. آئیں ہم اس ودھا کے مکھڑے والا یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق چہرہ بنائیں اور لباس سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق، اور کھانا کھاتے وقت ہی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کھانا تناول فرمایا ہے. گفتگو کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرماتے ہوئے کون سا انداز اپنایا ہے، اس انداز کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈال لیں گے، کامیاب ہوں گے. اگر ہمیں ذرا بر بھی سوچنا نہیں آتا تو دین سے دور ہیں. کلمہ بھی پڑھا ہے ہم نے، مسلمان بھی ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، دیندار ہوں، تو اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں، دینداری والی نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں کی صف میں، دین والوں کی صف میں، اسلام والوں کی صف میں نہیں. اب آئیں دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کریم فرقان حمید، لا ریب کتاب، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا کی کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. صحابہ کی بار علیہم الرضوان یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میں سب کچھ ملا ہے، اور اللہ کا بھی یہ اعلان ہے کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا. اس سے زیادہ کیا، یہ چھوٹی سی چونٹی
جسے ہم کیڑی کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو ذکر کرنے والی کون سی ذات گرامی ہے؟ قرآن کس نے بھیجا ہے؟ لے کر آنے والا کون ہے؟ اور کس کی طرف آیا ہے؟ لا محالہ قرآن کریم کو بھیجنے والا وہ رب العالمین ہے، لے کر آنے والا جبریل امین ہے، اور جس کی طرف لے کے آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ بیان کیا ہو، اور کھول کھول کے اللہ بیان فرماتے تبیانا لکل شیء۔ اب آئیں پھر محبوب کریم علیہ السلام کی، اللہ کے پیارے حبیب حسنین کریمین کے نانا جان، رحمت والا نبی، کرم والا نبی، فضل والا نبی، جس کو اللہ نے کما حق ہو ہماری طرف اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے جس کو کمال دے کر بھیجا ہے اور معجزات دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، تو نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو چاہیے کہ صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ بنانے کی، اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، مثلا مسواک ہی لے لیں، اس کو سنت سمجھ کر آدمی کرتا ہے، تو جس نماز کے لیے کر رہا ہے، وضو کیا ہے تو مسواک کیا وضو کے ساتھ 27 زیادہ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر دستار باندھ کے نماز پڑھی ہے، جب پڑھائی ہے، ایسے ہی زیادہ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اسی کو اپنا لیں۔ اور حکماء بتاتے ہیں پیٹ کی تمام بیماریاں دانتوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور مسواک جب آدمی کرتا ہے دانت کلین ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، تو پیٹ کی بیماری بھی پیدا نہیں ہوتی۔ سنت سمجھ کر کرے گا، دانت بھی صاف کرنے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے کا الگ اجر و ثواب ملے گا۔ اور میں نے جیسے عرض کیا ہے، کھانا کھاتے وقت ہم یہ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس انداز سے تناول فرمایا ہے۔ تو کھانا تو کھانا ہی ہے، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم کھانا کھائیں گے، پیٹ بھی بھر جائے گا، اور پھر پیٹ میں جا کے وہ کھانا نور بھی بنے گا، اور سنت پہ عمل کرنے کا اجر و ثواب اور زیادہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو احباب دور دراز سے ہماری گفتگو سن کے اور اچھے تاثرات بھی پیش کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب اور علی حجویری ٹرسٹ کے چیئرمین عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ، ان کا اور جہاں جہاں سنا جاتا ہے سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناچیز صاحب زادہ محمد رفیق چشتی، سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، برمنگم،
سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل، والسلام مع الکرام۔